کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے مشہور محبت کی نشانی کے اندر ایک ایسا راز بھی چھپا ہو سکتا ہے جو سن کر دل کانپ جائے؟ ایک ایسی عمارت جسے ہر سال لاکھوں لوگ محبت کی علامت سمجھ کر دیکھنے آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی کہانی صرف محبت کی نہیں، درد، قربانی، اقتدار اور تباہی کی بھی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، اگر تاج محل صرف ایک مقبرہ تھا تو اسے بچانے کے لیے معماروں نے ایسے حیرت انگیز راز کیوں چھپائے جنہیں آج کے انجینئر بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں؟ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کا انجام شاید آپ کے تصور سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ ہڈن فائلز پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ منظر نمبر 1، بھارت کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے ایک سفید خواب کھڑا ہے۔ دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ صبح کی پہلی کرن اس پر پڑتی ہے تو یہ ہلکا گلابی دکھائی دیتا ہے، دوپہر میں خالص سفید موتی بن جاتا ہے، اور شام ڈھلتے ہی سنہری رنگ اوڑھ لیتا ہے۔ عجیب بات ہے نا، ایک ہی عمارت مگر دن میں کئی چہرے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا صرف اس کی خوبصورتی ہی اسے دنیا کا عجوبہ بناتی ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی ایسا راز بھی دفن ہے جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اور یہی راز ہمیں 400 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ منظر نمبر 2، سال 1607، مغل سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھیں۔ آگرہ کے قلعے میں جشن برپا تھا۔ شہزادہ خرم اپنی 15ویں سالگرہ منا رہا تھا۔ محل روشنیوں سے جگمگا رہے تھے، سونے اور ہیروں کے تحفے پیش کیے جا رہے تھے۔ لیکن اسی جشن میں قسمت ایک ایسا تحفہ دینے والی تھی جو تاریخ بدل دے گا۔ ایک نوجوان لڑکی شاہی دربار میں داخل ہوئی۔ اس کا نام ارجمن بانو بیگم تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی لڑکی بعد میں ممتاز محل کے نام سے جانی جائے گی۔ کہتے ہیں خرم کی نظر اس پر پڑی اور بس دل وہیں رہ گیا۔ کبھی کبھی چند لمحوں کی ملاقات پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ محبت صرف آغاز تھی، اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ منظر نمبر 3، وقت گزرتا گیا۔ خرم نے جنگیں جیتیں، فتوحات حاصل کیں، اور آخر کار شاہ جہاں کے نام سے تخت مغلیہ پر بیٹھ گیا۔ اس کی کئی بیویاں تھیں، مگر ممتاز محل اس کے دل کی ملکہ تھی۔ دونوں تقریباً ہر وقت ساتھ رہتے۔ محل میں خوشیاں تھیں، سلطنت مضبوط تھی، ہر طرف کامیابیوں کے چرچے تھے۔ لگتا تھا جیسے قسمت ان دونوں پر مہربان ہو گئی ہو۔ مگر تاریخ کا ایک اصول ہے، جب خوشی اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو قسمت اکثر کوئی نیا امتحان لے آتی ہے، اور یہی امتحان شاہ جہاں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ منظر نمبر 4، 1631، سلطنت ایک اور مہم میں مصروف تھی۔ اسی دوران ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی۔ محل کے باہر بے چینی تھی، دعائیں مانگی جا رہی تھیں، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک خبر آئی، ایسی خبر جس نے پورے دربار کو خاموش کر دیا۔ ممتاز محل دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ سب کچھ ساکت ہو گیا۔ شاہ جہاں کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص جو ہزاروں سپاہیوں کی فوجوں کو حکم دیتا تھا، اپنے ہی دکھ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ کہتے ہیں کئی دن تک اس نے کھانا نہ کھایا۔ محفلیں ختم ہو گئیں، موسیقی خاموش ہو گئی، خوشبوئیں مان پڑ گئیں۔ سلطنت کا سب سے طاقتور انسان اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن مرنے سے پہلے ممتاز ایک خواہش چھوڑ گئی تھی، ایک ایسی خواہش جس کے لیے ایک پوری سلطنت کی دولت بہا دی گئی۔ اور اب کہانی کا سب سے حیران کن باب شروع ہونے والا تھا۔ منظر نمبر 5، شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ دنیا نے ایسا مقبرہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ 6 ماہ بعد تعمیر کا آغاز ہوا۔ ہزاروں کاریگر بلائے گئے، سنگ تراش، خطاط، معمار اور مزدور۔ ہر طرف ایک ہی بات تھی، ایک خواب تعمیر کیا جا رہا تھا۔ مگر ایک بڑی مشکل سامنے تھی۔ زمین نرم تھی اور دریا بالکل قریب تھا، عام بنیادیں کبھی بھی دھس سکتی تھیں۔ تب مغل انجینئروں نے ایک حیران کن حل نکالا۔ درجنوں گہرے کنویں کھودے گئے، ان میں پتھر بھرے گئے، پھر ان پر مضبوط ستون کھڑے کیے گئے۔ ہاتھی دن رات کام کرتے رہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد نرم زمین کے نیچے ایک فولادی بنیاد تیار ہو چکی تھی۔ لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی، وہ راز جو آج بھی انجینئرنگ کے طالب علموں کو حیران کرتا ہے۔ منظر نمبر 6، تاج محل کے چاروں مینار سیدھے نہیں ہیں۔ جی ہاں، اگر غور سے دیکھیں تو وہ ہلکے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ غلطی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہی اس کی طاقت ہے۔ اگر کبھی شدید زلزلہ آئے تو مینار باہر کی طرف گریں گے، مرکزی عمارت محفوظ رہے گی۔ واہ، 400 سال پہلے ایسا سوچنا بھی حیرت کی بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں،
जब आप मरकजी दरवाजे से ताजमहल को देखते हैं तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं ये निस्बतन छोटा महसूस होने लगता है। ये सब एक बसरी फरेब है, एक ऐसा डिजाइन जिसने सदियों बाद भी लोगों को हैरान रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, आखिर शाहजहां इस इमारत को इतना महफूज क्यों बनाना चाहता था? इस सवाल का जवाब अगले मंजर में छुपा है। मंजर नंबर 7। राजस्थान के मुकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। सैकड़ों मील का सफर, हजारों हाथी, लाखों ईंटें और बेशुमार मजदूर। खजाने के दरवाजे खुल चुके थे, दौलत पानी की तरह बह रही थी। मगर शाहजहां के लिए अब दौलत की कोई अहमियत नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, मुमताज की याद को हमेशा जिंदा रखना। फिर आया गुंबद बनाने का मरहला। 40 मीटर बुलंद गुंबद, ना स्टील न जदीद मशीनें, सिर्फ इंसानी जहानत और पत्थर। आज भी इंजीनियर इसके तवाजुन और डिजाइन को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस शाहकार की कीमत सिर्फ खजाने ने नहीं चुकाई थी, बल्कि एक पूरी सल्तनत ने भी चुकाई थी। मंजर नंबर 8। 22 साल गुजर गए, आखिरकार तामीर मुकम्मल हुई। दुनिया का अजीम तरीन मकबरा तैयार था। शाहजहां ने उसे मुमताज के नाम से मंसूब किया, ताजमहल। मोहब्बत की एक लाजवाल निशानी, मगर किस्मत अभी आखिरी वार करना बाकी रखती थी। चंद साल बाद इक्तदार की जंग शुरू हुई। औरंगजेब ने तख्त संभाल लिया और शाहजहां को कैद कर दिया गया, आगरा किले के एक कमरे में। वही बादशाह जिसके हुक्म पर दुनिया हिलती थी, अब एक खिड़की का मोहताज था। एक ऐसी खिड़की जहां से वो दूर खड़े ताजमहल को देख सकता था। वो रोज देखता, खामोशी से, आंसुओं के साथ। कभी कभी इंसान पूरी दुनिया जीत लेता है, लेकिन अपनी किस्मत से हार जाता है। मंजर नंबर 9। 8 साल कैद में गुजर गए। आखिरकार एक दिन शाहजहां की सांसें भी थम गईं। 74 साल की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गया, और फिर उसे उसी मकबरे में दफन किया गया, अपनी महबूबा के पहलू में। कहानी खत्म हो गई, मगर ताजमहल आज भी खड़ा है, खामोश मगर बोलता हुआ। हर पत्थर एक याद सुनाता है, हर दीवार एक आज छुपाए बैठी है, और हर मीनार जैसे आज भी इस मोहब्बत की गवाही दे रहा है जिसने एक बादशाह को तारीख का हिस्सा बना दिया। लेकिन शायद ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी वक्त को शिकस्त नहीं दे सकती, और यही इसकी सबसे बड़ी हकीकत है। अगर आप कभी ताजमहल देखने जाएं, तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिएगा, इसके अंदर छुपी आहें भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। चूंकि बाज इमारतें पत्थरों से नहीं, जज्बात से बनती हैं, और ताजमहल इन्हीं में से एक है। अगली बार हम तारीख के एक और ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तब तक याद रखिए, वक्त गुजर जाता है, सल्तनतें मिट जाती हैं, मगर कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। हिरन फाइज की तरफ से वस्सलाम।